سورہ النور تعارف. سورہ النور مدنیہ ہے. اس میں 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں. اور ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع کے مضامین کا تعلق زیادہ تر مسلمانوں سے ہے، اور مسلمانوں کے خاندانی معاملات، ذاتی معاملات، آپس کے تعلقات اور نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیا آداب اور کیا تعظیم رکھنی چاہیے، نبی کے اولاد اور نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیا محبت اور ادب اور تعظیم کا رشتہ ہونا چاہیے، صحابہ کرام کو آپس میں معاملات کیا کرنے چاہیے، اور اسی طریقے سے جو تم میں سخی لوگ ہوں، اگر ان سخی لوگوں کو اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کر رہے ہوں اور رشتہ داروں نے جواب میں ان کو کوئی برا بھلا کہا ہو، تو برا بھلا کہنے کی وجہ سے رشتہ داروں کے ساتھ، غریب رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا چاہیے. کوئی آدمی اگر قسم اٹھا لے میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کام تو بڑا نیک کام ہے جس پر میں نے قسم اٹھا لی کہ وہ نہیں کروں گا، فرمایا روزے رکھو، قسم توڑو، روزے رکھو اور وہ نیک کام لازمی کرو. تو اس طرح تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کی رہنمائی کی گئی اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا، اور مسلمانوں کے خاندانی معاملات، ذاتی معاملات اور غیر لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پر پھر مسلمانوں کو عبادات کی بات بھی کی گئی. عقائد، عبادات اور معاملات کے حوالے سے تفصیل سے روشنی اس صورت میں دی گئی ہے. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، ہم نے کہا تھا کہ سورتوں کے خواص بھی آپ کو بتاتے رہیں گے جس طرح ہم نے گزشتہ سورت کے خواص آپ کو بتائے ہیں. اس سورت کے خصوصی طور پر خواص جو ہیں وہ بھی سن لیجئے. جس کسی شخص کو وسوسے بہت آتے ہوں اور وسوسے بہت تنگ کرتے ہوں، اس کو نماز میں وسوسے آ رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل دماغ بند ہوا پڑا ہے اور وسوسے بہت آتے ہیں، نیک کام کرتا ہے مگر وسوسے اس کو تنگ کرتے ہیں، تو یہ سورت سمجھ کر ترجمے سے پڑھے، ایک بار باوضو ہو کر بیٹھ جائے اور غور سے اس سورت مبارکہ کے ترجمے کو بھی پڑھے اور خود اس کی تلاوت بھی ساتھ ساتھ کرے اپنی آواز کے ساتھ، اور پورا دھیان اور توجہ اس بات پر رکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کیا بات ہے اس کے اندر. تو 1 سال کے اندر 12 مرتبہ پڑھے، یعنی 1 مہینے میں 1 بار، پورے مہینے میں 1 بار پڑھے اور 1 سال تک یہ عمل کرے، اس سے زندگی بھر کے لیے وسوسوں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا. کسی کے دشمن بہت ہوتے ہیں، ہر وقت اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بری بات کرتے رہتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں. تو ایسے جن کے دشمن بہت ہوں ان کی زبان کو بند کرنے کے لیے اور ان کی بدگوئیوں کو ختم کرنے کے لیے اس سورت کو 5 بار پڑھو، اور 5 بار پڑھ کر دعا کرو اور اپنے دشمنوں کا ذکر کرو کہ یا اللہ جو جو لوگ بھی میرے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو کسی اور مصروفیت میں مصروف کر دیں، میرا خیال وہ چھوڑ دیں اور مجھے ان کی برائیوں سے بچا. تو بس یہ 5 بار پڑھ کر دعا کرو گے، اور یہ عمل جو ہے 5 دن کا وقفہ کر کے پھر عمل کرنا ہے، پھر 5 دن کا وقفہ کر کے پھر عمل کرنا ہے، 5 دن کا وقفہ کر کے پھر عمل کرنا ہے، 5 بار یہ عمل کرنا ہے. 5 ہر مرتبہ یعنی کہ 5 بار پڑھنا ہے، 5 دن کا وقفہ کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز سارے دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور لوگوں کی زبانوں پر تعریف ہی تعریف آ جائے گی. سورہ النور رکوع نمبر 1 تلاوت. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها
إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. سورہ النور رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں کہ تم دھیان کرو. جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر. اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو. بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک. یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے. اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہیں. مگر جو اس کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہو تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار وہ گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے اور 5ویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو. اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کہ 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے اور 5ویں یوں کہ عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا حکمت والا ہے. سورہ النور رکوع نمبر 1 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ کریم نے سورت کی شان بیان کی. فرمائیے سورت وہ ہے انزلناہا وفرضناہا. اس سورت کو اے مسلمانوں ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں. وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. اس سورت کے اندر ہم نے بڑی روشن آیات اور بڑی نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ تم دھیان کرو غور کرو. اب اللہ کریم نے مسلمانوں کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلانے کے سدباب کیا. فحاشی اور عریانی کو روکنے کے لیے آسمان سے ایک حکم نازل کیا کہ جو فحاشی اور عریانی کے مرتکب ہو رہے ہوں. اور فحاشی اور عریانی ہی دراصل زنا کا دروازہ ہے، اس لیے فحاشی اور عریانی بھی حرام ہے اور زنا بھی حرام ہے. لیکن زنا ہو جائے مسلمان مرد سے یا مسلمان عورت سے فجلدوا کل واحد منہم 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ خطاب حکام کو ہے. مسلمانوں کے حکمرانوں کو یہ کہا گیا، امیر المومنین کے لیے یہ آرڈر ہے. عام مسلمانوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے.
کسی کو اس طرح دیکھا اور اس کو کوڑے لگانے شروع کریں. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کہیں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ دونوں کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے پر بٹھا کر وہ پوری بستی میں گھمایا جاتا ہے. یا بعض اوقات عورت کے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، مرد کے بھی بال مونڈ دیے جاتے ہیں، اور ان کو گدھے پر بٹھا کر ان کے منہ پہ کالک مل کے ان کو بستی میں پھرایا جاتا ہے. یہ اپنے پاس سے گھڑی ہوئی سزائیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر سزا ہے وہی سزا دینی چاہیے. اپنے پاس سے ایسی سزائیں نہیں نکالنی چاہیے. تو امیر المومنین کو اور مسلمانوں کی گورنمنٹ کو اور اسلامی عدالت کے ججوں کو یہ آرڈر ہے، جن کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہے، یہ ان لوگوں کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے. یا جس علاقے میں اگر کوئی اسلامی حکومت تو نہیں ہے مگر وہاں پر سرداری نظام ہے مسلمانوں کے بیچ میں، تو وہاں کے سردار کے لیے یہ حکم ہے. جیسے ہمارے قبائلی علاقہ جات ہیں پاکستان میں، اور افریقہ میں بھی بعض قبائل ہیں، اور عرب کے اندر بھی بعض قبیلے ہیں، ان قبیلوں کے سرداروں کے لیے یہ حکم ہے. جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو اس کی حد یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ حد غیر محسن کی ہے، کیونکہ حر غیر محسن کی ہے. حر محسن کا حکم یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا. آزاد شادی شدہ مرد ہو تو اس کو سزا یہ ہے کہ اس کو گڑھے میں کھڑا کر کے اور ناف تک گڑھے میں گڑھا کھودا جائے گا، اس کے اندر اسے کھڑا کیا جائے گا اور اس کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا. پتھر مارے جائیں گے، اس زنا کرنے والے مرد کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا. اگر شادی شدہ ہے اور اس کے بعد اس نے یہ حرکت کی تو اس کے لیے یہ سزا ہے. اور یہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سزا دینے کا اختیار مسلمانوں کے قبیلے کے سردار کو یا مسلمانوں کی حکومت کا جو امیر المومنین ہو یا حاکم ہو یا ججوں کا اختیار ہے، ججز کا اختیار ہے، عدالت کا اختیار ہے. حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا کام ہو گیا، اور ان سے جب زنا ہوا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم کے سامنے آ کر اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختصر قصہ یہ کہ حضور نے حکم دیا کہ ان کو رجم کیا جائے. انہوں نے خود اقبال جرم کیا ہے. تو انہوں نے اقبال جرم کیا تو ان کے لیے گڑھا کھودا گیا، اور اس گڑھے کے اندر جب ان کو ناف تک ڈال دیا گیا اور گڑھے کو بھر دیا گیا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور حضور نے حکم دیا اب ان کو پتھر مارو. تو ان کو پتھر مارتے رہے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر کھاتے رہے. پتھر مارتے 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 آخر ان کی روح نکل گئی، وہ مر گئے. جب وہ ان کی روح نکل گئی اس درمیان جب ان کو پتھر لگ رہے تھے تو کسی کی زبان سے نکل گیا کہ تجھ پہ اللہ کی مار ہو، کیسا تو انہیں برا کام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور کہا خبردار اس کو برا نہ کہو. حضرت معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری زمین والوں پر پھیلا دی جائے تو ساری زمین والے بخشے جائیں. اور اس نے اپنی سزا، اپنا مجرم حضور کی بارگاہ میں خود سزا لینے آیا ہے. اللہ اسلام کی اللہ پاک نے عزت اور عظمت کو، اسلام کے قانون کو اسلام کے اندر بحال کر کے رب کریم نے دکھایا. محسن میم حا اور صاد اور نون، محسن اس آزاد مسلمان کو کہتے ہیں جو مکلف ہو اور نکاح صحیح کے ساتھ صحبت کر چکا ہو، خواہ اس نے ایک مرتبہ ہی صحبت کی ہو. ایسے شخص سے اگر زنا ثابت ہو جائے
تو اس کو رجم کیا جائے گا. اور اگر ان میں سے ایک بات بھی فرض کیا نہ ہو، مثلاً حر نہ ہو، آزاد نہیں ہے، غلام ہے، یا وہ مسلمان نہیں ہے، تب بھی اس پر یہ سزا نہیں ہوگی. یا وہ عاقل بالغ نہیں ہے تو تب بھی یہ سزا اس کو نہیں ہوگی. یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت ہی نہیں کی ہے، مطلب شادی تو کی ہے مگر صحبت نہیں ہوئی، تب بھی اس کو یہ سزا نہیں ہوگی. اور یا جس عورت کے ساتھ اس نے صحبت کی اس کے ساتھ اس کا جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح صحیح نہیں تھا، وہ نکاح فاسد نکاح تھا، اس صورت میں بھی اس کو یہ سزا نہیں ہوگی. یہ سب غیر محسن میں داخل ہیں. ان سب کا حکم یہ ہے کہ ان کو کوڑے مارے جائیں گے. اس سے چند مسائل معلوم ہوئے، اور وہ مسائل شریعت کے سن لیجئے. جب مرد کو کوڑے لگائے جائیں گے تو مرد کو کوڑے لگاتے وقت کھڑا کیا جائے گا اور اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں گے سوائے تہبند کے، اور اس کے تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں گے سوائے سر، چہرے اور شرمگاہ کے. کوڑے اس طرح لگائے جائیں گے کہ الم یعنی تکلیف گوشت تک نہ پہنچے، اور کوڑا متوسط درجے کا ہوگا. اور زناکار عورت جس نے زنا کیا یا زنا کروایا، اس عورت کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اس کے کپڑے اتارے جائیں گے. یعنی اس عورت کے کپڑے اتارے نہیں جائیں گے، نہیں اتارے جائیں گے اس کے کپڑے. البتہ اگر پوستین یا روئی دار کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں گے تو وہ اتار لیے جائیں گے. یہ حکم حر اور حرہ کا ہے، یعنی آزاد مرد اور آزاد عورت. آزاد مرد اور آزاد عورت اسلام کی نظر میں وہ ہے جو صحیح معنی میں باپردہ اور خاندانی عورت ہو. اسلام اسے آزاد عورت کہتا ہے. اور جو باہر اور کھلی منہ کر کے پھرتی رہتی ہے، خدا کی نظر میں یہ آزاد نہیں ہے، یہ غلام ہے شیطان کی. یہ شیطان کی لونڈیاں ہیں جو بے پردہ ہو کر پھرتی ہیں. اور باندی اور غلام اگر ہو، مسلمان باندی اور مسلمان غلام سے اگر زنا سرزد ہو جائے تو اس کی حد آزاد مسلمان مرد اور عورت کی سزا سے آدھی ہے، یعنی 50 کوڑے لگائے جائیں گے، جیسا کہ یہ سورہ النساء میں مذکور ہو چکا ہے. ثبوت زنا کے لیے 4 مردوں کی گواہیاں ضروری ہیں، یا زنا کرنے والے کے 4 مرتبہ اقرار کر لینے سے. پھر بھی جو مسلمانوں کا حاکم یا جج ہوگا وہ بار بار سوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہوتی ہے، کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا. اگر ان سب کو اس نے بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا، ورنہ نہیں. اور گواہوں کو بھی صراحتاً اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا. جو گواہی دیں گے بغیر اس کے ثبوت نہیں ہوگا. البتہ مرد جو ہے وہ اگر کسی مرد سے برا فعل کرے، یا کسی لڑکا لڑکے سے جو فعل کیا جاتا ہے وہ فعل کرے، استغفر اللہ العظیم، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے معاشرے سے اس بری رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے. لواطت اس کو بولتے ہیں. میں اس لفظ کو لواطت بولتے ہوئے ڈر بھی رہا ہوں، ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ یہ لفظ مشہور ہو چکا ہے تو مجبوراً یہ لفظ بولنا پڑ رہا ہے. تو مرد کا مرد سے جو برا فعل ہوتا ہے وہ زنا میں داخل نہیں، لہذا اس فعل سے حد زنا تو ثابت نہیں ہوگی، یعنی حد واجب نہیں ہوتی، لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے. اور کیا تعزیر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اس میں تفسیر احمدی میں چند قول ہیں، اور وہ قول یہ ہیں کہ یا تو اس طرح کرو کہ اس دونوں مردوں کو جنہوں نے آپس میں برا فعل کیا ان دونوں کو آگ میں جلا دو. دوسرا یہ ہے کہ یا ان کو پانی کے اندر ڈبو کر غرق کر دو. یا تیسری سزا یہ ہے کہ کسی بلند جگہ پہ کھڑا کر کے وہاں سے دھکا دے دو، نیچے گر کے مر جائیں. یا یوں ہے کہ کسی گڑھے کے اندر رکھ کر اوپر سے پتھر مارو تاکہ دونوں مر جائیں. فاعل اور مفعول دونوں کا ایک ہی حکم ہے.
مہاجرین کے اندر، مدینہ شریف کے اندر جو مہاجرین مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے، ان مہاجرین میں بعض لوگ بڑے نادار تھے اور بڑے مسکین تھے. ان کے حالات، کچھ مال بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، تو کچھ بدکار عورتیں تھیں اور کچھ مشرکہ عورتیں تھیں جو دولت مند اور مالدار تھیں. یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو یہ خیال آیا کہ اگر میں ان سے نکاح کر لوں تو اس کی دولت میرے کام آئے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی. صحابہ آپ کے مزاروں پر کروڑوں سلام ہو، کوئی خواہش بھی آئی اس خواہش پر خود عمل نہیں کیا، پہلے اپنے دل کے ارادے کو اپنے نبی کے سامنے پیش کیا، ہر معاملے میں نبی کو اپنا وسیلہ بنایا. یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ جو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ. صحابہ، اس صحابی نے اپنی یہ آرزو حضور کے سامنے عرض کی. ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، کوئی زنا والا مرد ہو وہی زنا والی عورت سے شادی کرے، اور کوئی مشرک ہو تو وہی مشرکہ سے شادی کرے. پاک اور ایمان والوں کے لیے حرام ہے. پاک لوگ ہیں، ایمان والے مرد جنہوں نے زنا نہ کیا ہو اور ایمان والی عورتیں جنہوں نے زنا نہ کیا ہو، زنا نہ کرایا ہو، تو ایسی عورتیں خدا کی نظر میں پاک صاف ہیں، ان کی بڑی عزت ہے. اللہ تعالیٰ ایسی پاک بیویوں کو گندے مردوں سے بچائے اور ایسے پاک مردوں کو گندی عورتوں سے بچائے. اسی لیے فرمایا جو فوراً اس کے بعد یہ حکم کہ جو پارسا عورتیں ہیں ان کو خبردار، الزام مت لگانا کبھی بھی کسی پارسا عورت پر. اگر کسی نے پارسا عورت پر، پارسا عورت اس عورت کو کہتے ہیں، یا پارسا مرد اس مرد کو کہتے ہیں جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو. جس عورت نے کبھی کسی غیر مرد کو اپنا جسم نہ دکھایا ہو یا اپنے اس سے زنا نہ کرایا ہو، اسے پارسا عورت کہتے ہیں. اگر کسی نے کسی پارسا عورت پر الزام لگایا کہ یہ زنا کراتی ہے، یہ کہہ دیا، اس فقط الزام پر اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال اور اتنا غصہ آتا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ اس شخص کو 80 کوڑے مارو. فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے مارو. اور اب زندگی بھر کسی بھی معاملے کے اندر وہ شخص اگر گواہی دے، اس کی گواہی قبول نہ کرو کہ اس نے ایک پارسا عورت کے اوپر الزام لگایا. چاند رمضان کا طلوع ہو گیا ہے، کسی کو نظر نہیں آیا مگر ایک پارسا عورت پر الزام لگانے والے شخص کو نظر آیا، اور اس نے کہا کہ مجھے چاند نظر آیا. فرمایا اس کی بات پر بالکل روزہ نہیں رکھنا، اس کی بات پر قبول نہیں، اس کی شہادت قبول نہیں، کسی جگہ وہ قابل عزت نہیں رہے گا، زندگی بھر کے لیے وہ ذلیل ہو گیا. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ شخص ذلیل ہے. ایک منٹ کے لیے ذرا سوچ لو. بس میں یہاں سے آپ کو، میری تو کوشش یہ ہے کہ ہر بات سے میں آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں. میں اس عنوان کو چھیڑ کر بس اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، حالانکہ آگے کچھ تفسیر باقی تھی مگر اختصار ملحوظ پیش نظر ہے. محبت والو، رسول اللہ کا پیار کرنے والوں، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے مردوں اور عورتوں، اللہ کے قرآن کو توجہ سے سننے والوں، مجھے صرف اتنی بات بتا دو، ایک پارسا عورت پر ناجائز الزام، زنا کا الزام کسی مرد نے لگا دیا، وہ مرد عمر بھر کے لیے ذلیل ہو گیا کہ اب اس کی گواہی قبول نہیں. یہ بات قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، تو اس سے ایک ایمان کا نقطہ تو سامنے آ گیا. ایک پارسا عورت کی اللہ کے ہاں اتنی بڑی عزت ہے کہ اس کی بارگاہ میں، اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک پارسا عورت کی بے ادبی کرنے والا، ایک پارسا عورت کی عزت پر حملہ کرنے والا، زبان سے جس نے اس کی عزت پہ حملہ کیا، اللہ نے کہا اس کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. تو بھلا اس بدتمیز اور اس گستاخ کا کیا حال ہوگا کہ جو بارگاہ رسالت کے اندر گستاخی کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی ذلت کا کتنا بڑا برا ٹھکانہ ہوگا.
اللہ تعالی ہمیں، جب ایک پارسا عورت کی اتنی بڑی عزت ہے، اس عورت کو کلمہ پڑھانے والے رسول کی کتنی بڑی عزت ہوگی. یہ عزتیں حضور نے دی ہیں. مسلمانوں یہ عزتیں، اے مسلمان عورتوں دیکھو تمہاری کتنی بڑی عزت ہے. اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان لڑکیوں، غیروں کے کلچر پہ دل نہ دو، یورپ کے کلچر پہ اپنے آپ کو فریفتہ نہ کرو. مسلمان لڑکیوں، تمہاری عزت کا اللہ نے اتنا دھیان کیا ہے کہ اگر کوئی مرد تمہارے اوپر الزام لگا دے زندگی بھر کے لیے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. خدا اس کی شہادت قبول نہیں کرتا، اس کی گواہی قبول نہیں کرتا، کسی عدالت میں وہ معزز ہو کر گواہی دینے کے قابل نہیں رہتا. اے مسلمان عورتوں، شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے.